السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز آپ کو اس سے پہلے میں چند پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ جرمنی میں جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہمارے پاس ہیں، اور جو جرمنی کی پولیس ہے اسے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ آپ جناب فوری طور پر ایسے لوگوں کو پکڑیں اور کسی عدالت میں بعد میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے کیس ختم ہو چکے ہیں، اور انہیں ان کے ممالک میں بھیج۔ اس پر بڑی تیزی کے ساتھ جرمن پولیس جو ہے حرکت میں آ چکی ہے اور وقت بھی نہیں ضائع کرتے، رات ہو، صبح ہو، اندھیرا ہو، شام ہو۔ ہوا یہ کہ کل ایک عزیز ہے، ان کی کال آئی مجھے، فرینکفرٹ کے ایریے میں، ایئرپورٹ کے پاس ہی وہ ٹیکسی چلاتے ہیں، کہنے لگی کہ ایک بہت ہی ویل ڈریس بندہ آیا، کیونکہ جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ٹرینوں کی ہڑتال چل رہی ہے اور ٹیکسی والوں کا کام کافی بڑا ہوا ہے۔ خیر، وہ آیا اور آ کے تو کہنے لگا کہ مجھے پولیس اسٹیشن لے چلو۔ کہتے میں اس کا لباس دیکھوں، بریف کیس اس نے پکڑا ہوا، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے کیا کرنا جا کے پولیس اسٹیشن، کیا ہو گیا۔ پھر اس سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ کس سلسلے میں آپ پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جناب کہ کچھ لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، سیاسی پناہ والے جو لوگ ہیں، اور میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، تو اتنی کیا ایمرجنسی تھی کہ رات کو اس وقت آپ جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ صبح کے پلین پہ ان لوگوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے ان ممالک میں جہاں سے، ان کے ممالک میں جہاں سے یہ آئے ہوئے ہیں۔ تو پھر کہتے جناب وہ پولیس اسٹیشن، کیونکہ میں ٹیکسی پہ اگر اندر جاتا تو کافی پوچھ گچھ تھی، وہ کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں۔ پھر اس نے فون کیا کہ پولیس والوں کو، اور پولیس کی گاڑی آئی اور اس کو گیٹ سے اٹھا کے لے گئی۔ تو جب پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ بڑی تیزی کے ساتھ جرمنی سے سیاسی پناہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کوشش کی جائے گی جن کے کیس ریجیکٹ ہو جائیں کہ پکڑ کر واپس بھیجا جائے۔ رات تو کوئی رات 11-12 بجے کا وقت تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈولمیچر ہوتا ہے، ترجمہ جو کرتا ہے، اس کو پے بھی زیادہ دی جاتی، کیونکہ ظاہر ہے رات کو وہ آ رہا ہے اور ایمرجنسی میں آ رہا ہے، پھر ٹیکسی کا کرایہ بھی دیا جاتا ہے، سب کچھ دیا جاتا ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اب اگر آپ سیاسی پناہ پہ جرمنی میں رہ رہے ہیں، جرمنی میں اگر آپ سیاسی پناہ پہ ہیں تو اپنے کیس کا بہت خیال رکھیں، اپنے وکیل کے ساتھ رابطے میں رہیں اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کا کیس ہے اس کی پیروی پہ آپ کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ کہیں پہ بھی آپ نے سستی کی تو رات 12 بجے پھر وہ آپ کو میں نے واقعہ سنا دیا ہے، اسی طرح لوگوں کو پکڑ کر صبح کا جو پہلا پلین جاتا ہے، جس ملک سے لوگ آئے ہوتے ہیں اس ملک میں بھجوا دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے پیپری کارروائی بھی تیز کر دی گئی ہے۔ پولیس نے امبیسیوں کے ساتھ رابطہ قائم شروع کیا ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ لوگوں کو یہاں سے نکالیں گے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کئی لوگ غائب ہو گئے جرمنی سے کہ کدھر چلے گئے، اب فیس بک پہ دیکھے جا رہے کہ وہ پاکستان پھر رہے ہیں۔ بعد میں جب انکوائری کی تو پتہ چلا کہ ان کو پکڑ کے واپس بھجوا دیا گیا، اور لوگ سوئے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، بچے اسکول ہیں، سب کو اٹھا کے جیسے ہی کسی کا کیس ختم ہے اس کو واپس بھیجا جائے گا۔ ناظرین، یہ حالات جرمنی میں کیوں پیش آ رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب اتنی کیوں سختی ہو رہی؟ وجہ یہ ہے کہ جرمنی یورپ کا وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ لوٹ پڑ رہا ہے اس وقت غیر ملکیوں کا۔ سب سے زیادہ غیر ملکی جو تارکین وطن سیاسی پناہ والے ہیں وہ جرمنی کا رخ کرتے ہیں۔ اس کا جو آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جو وجہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسپین ہے، فرض کر رہے اٹلی ہے یا یونان ہے، ان ممالک میں کام کا بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، مل جاتا ہے مگر اتنا اچھا نہیں ملتا۔ اگر اسپین کی بات کریں تو وہاں پہ بھی روزگار کے مسائل ہیں، میں کافی گھوما ہوں اسپین، تو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا
کہ لوگوں کو کام شام نہیں ملتا. پھر میں نے جب لوگوں سے پوچھا جو لمبے عرصے سے وہاں پہ رہ رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جناب کسی کا کیس اگر منظور بھی ہو جاتا ہے، وہ نیشنلٹی لے کے یہاں سے نکلنے کی کرتا ہے، وہ بھی جرمنی پہنچتا ہے. تو ان ممالک میں کیونکہ لوگ پیسے کافی لگا کے آئے ہوتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کام جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملے گا، پیسے جو قرضہ مرضہ لیا وہ اترے گا نہیں، تو بہتر ہے کہ جرمنی چلتے ہیں. جرمنی میں کام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی اچھی ملتی ہے. اب یہاں پہ میں نے جو دیکھا ہر جگہ پہ لوگ کام کر لیتے ہیں، کام مل بھی جاتا ہے، لوگوں کی ضرورت بھی ہے، اور یہ جرمن بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ضرورت ہے. اور پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کہ اسی طرح ایک صاحب تھے، تو ان کے دانت میں درد تھی، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا کرنٹل کاسے بھی نہیں ہے، یہاں پہ میڈیکل کا انشورنس بھی نہیں ہے. تو وہ ڈینٹسٹ کے پاس گئے تو اسی طرح انہوں نے پے کر کے تو وہ ٹھیک کروایا جو بھی پرابلم تھا ان کا. تو اس طرح بے شمار لوگ یہاں پہ رہ رہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کس طرح رہتے ہیں. اب پولیس کیونکہ اس کو اختیارات دے دیے کہ وہ حرکت میں بھی آ گئی ہے. مجھے یاد ہے 86 میں جب ہم لوگ یہاں پہ آئے، اس وقت بھی پولیس سڑکوں پہ جاتے، کرمنل پولیس جو ہوتی تھی وہ چیک کر لیتی تھی، اور وہ اپنا آؤٹ سائز دکھائیں. ان دنوں یہ آؤٹ کرائز کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا تھا، تو جو سیاسی پناہ والے ہوتے تھے ان کو ایک دوسرے کے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ یہ بہتر کر تو دیا انہوں نے، لیکن اب اس وقت سیاسی پناہ والے جو ہیں ان کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ تنگ کی جا رہی ہے. ابھی یہ نہیں پتا کہ آپ کا کیس، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے کیس چل رہا ہے، کیس ختم ہوتا ہے، وکیل بتانا بھول جاتا ہے، وکیل ستا ہے، وہ بندہ جو ہے اس کو وہ پھر اٹھا لیتے ہیں. اور اگر کوئی کہے جناب میری اپیل چل رہی ہے یا میرا وکیل ہے اسے ملاؤ، وہ ملواتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں آپ اپنے وطن کو جاؤ، دیکھی جائے گی جب آپ وہاں سے اپیل کر لو جا، مگر یہاں سے چلے جاؤ. مکمل صفائی کا پروگرام کر لیا گیا ہے جرمنی سے، اور اس پر اخراجات بھی بڑے آ رہے جرمن گورنمنٹ کے ٹھیک ٹھاک پیسے لگتے ہیں ٹکٹ لے کے دینی. جس طرح یہ ڈولمیچر رات کو آیا، مجھے یاد ہے، پرانی بات ہے، پتہ نہیں 88 89 کی، ایک دفعہ ایک عدالت میں ڈولمیچر نہیں آیا، تو میری وہ جج کی بیوی جاننے والی تو اس کا فون آیا. میں نے کہا میری تو اتنی جرمن اچھی نہیں اس وقت کی بات، تو وہ میں نے کوئی 2 3 گھنٹے لگائے. اس وقت مارک چلتے تھے 180 مارک، اس نے مجھے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیا. تو یہ ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں. اور یہ جو ڈولمیچر ہے گھر سے چلیں، وہاں سے ان کے جو ٹیکسی میکسی کا جو بھی خرچہ مرچہ ہے وہ سارا شروع ہو جاتا ہے. اتنا خرچہ کیوں کر رہی گورنمنٹ کہ اپنے ملک میں ایسے لوگوں کو رہنے نہیں دیں گے جو سیاسی پناہ پہ اور جن کے کیس ختم ہو گئے. اور جج جو ہیں وہ بھی اب اس کام کو تیز کریں گے، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ 3 سے 6 ماہ میں یہ لوگ فارغ کر دیے جائیں گے. تو ہم کوئی غیر ملکیوں کے خلاف نہیں، ہم خود غیر ملکی ہیں، مگر بتانا آپ کو ضروری ہے کہ آپ کسی طرح غفلت نہ برتیں اور ہوش میں رہیں، تاکہ اتنا خرچہ مرچہ کر کے آپ اس ملک میں آئے ہوئے ہیں تو ظاہر نقصان نہ آپ کا ہو. تو یہاں پہ جو لوگ بھی ہیں جن کے کوئی رشتہ دار ہیں جو بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں وہ فوری طور پر فارورڈ کیا کرے، اور کسی کو اگر اس پروگرام سے فائدہ ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلو جی اس نے ہمارا پروگرام سن کر کو فائدہ حاصل کیا. اور بے شمار لوگ ہیں بعد میں شکریہ کا میسیج بھی لکھتے ہیں. اب ہر ایک اتنے میسیج آ رہے ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے ہر ایک کو جواب دینا، اور ہر ایک کے سوال کا جواب دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کئی تو سوال ایسے ہوتے ہیں کہ پروگرام میں اس کا جواب ہوتا ہے مگر لوگ اس کے باوجود بھی سوال کرتے رہتے. ناظرین ابھی پروگرام آ رہا ہے کہ کیا انگلینڈ اور روس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکی ہے کہ ایک جنگ شروع ہونے والی. اس پر اسپیشل حالات حاضرہ ہے پروگرام، وہ بھی دیکھنا مت بھولیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں. جڑے رہے ہمارے ساتھ.